ابھی آپ کو براہ راست لیے جا رہے ہیں، اس وقت آپ کو آگاہ کریں کہ حافظ نعیم الرحمان پریسر کر رہے ہیں۔ ان کا تیل بند کریں، لیکن بعض ممالک نے اس تجویز پر عمل درآمد سے روک دیا۔ یہ تجویز آئی کہ ہم اپنی فوجوں کو تیار کریں اس کام کے لیے، لیکن بے حمیت حکمرانوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا اور صرف اتنی ہی بات کر دی کہ جنگ بندی ہونی چاہیے۔ جنگ بندی ہونی چاہیے تو بچہ بچہ کہہ رہا ہے، جنگ بندی ہونی چاہیے، اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی تو ہر ہفتے لندن میں ہوتا ہے۔ 3 لاکھ لوگ کل نکلے، واشنگٹن میں نکلے، نیو یارک میں نکلے، لاکھوں کی تعداد میں مغربی ممالک میں عوام نکل رہے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت احتجاج کر رہی ہے، اسرائیل کو دہشت گرد اور وحشی قرار دے رہی ہے، امریکہ کو اس کا سرپرست قرار دے رہی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کے منہ سے یہ بات نہیں نکل رہی۔ اور مجھے افسوس ہے کہ ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم کاکڑ نے 2 ریاستی حل کی بات کی ہے، جو شرمناک ہے، جو پاکستان کے آئین سے اور پاکستان کی اصولی پالیسی سے غداری ہے، جو قائد اعظم سے غداری ہے۔ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ایک حقیقت ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے بات کرنی ہوگی۔ بات کرنا کسی قابض سے، کسی قابض فوج سے سیز فائر کروانا ایک الگ چیز ہے، اس کو تسلیم کرنا ایک الگ ہے۔ اگر پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو پھر پاکستان کے نظریاتی وجود کا فائدہ کیا؟ کیوں بنا تھا یہ ملک؟ کسی سٹینڈ کے اوپر بنا تھا۔ اور اگر ہمارا وزیر اعظم ہی بیٹھ کر، چاہے وہ کیئر ٹیکر ہی کیوں نہ ہو، 2 ریاستی حل کی بات کرتا ہے تو وہ پاکستان کا غدار کہلائے گا۔ اور ان کو اب اپنے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عوام کے غم و غصوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ اتنے ایجنٹ نہ بنے امریکہ کے اور اسرائیل کے۔ عوام بکھرے ہوئے ہیں، اندر ہی اندر ایک طوفان اور لاوا ہے جو پوری دنیا میں اس وقت موجود ہے، اس لیے یہ اس کے سامنے آ کر نہ کھڑے ہوں، بلکہ وہ بات کریں جو قائد اعظم نے کہا کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ بات کریں جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کہتے ہیں۔ وہ بات کریں جو تمہارا آئین کہتا ہے، اس کا پورا جو مجموعی طور پر ہمارے آئین کا سٹرکچر ہے وہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنے سے روکتا ہے۔ تو اس لیے حکومت آئندہ کم از کم یہ چیز ہمارے کاکڑ صاحب منہ سے نہ نکالیں، ورنہ ہمارے پورے احتجاج کا رخ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف ہو سکتا ہے۔ اور یہ کٹ پتلیوں کا کردار ادا کرنا چھوڑ دیں۔ یہ امریکی چاکری نے 76 سال میں پاکستان کو کچھ نہیں دیا۔ یہ ان کے ہاتھوں سب کچھ نچھاور کرنے والے، انہوں نے پاکستان کی معیشت تباہ کی ہے، اور ہم سے کہتے ہیں کہ معیشت کو خطرہ ہے، اس لیے ہم امریکہ کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اس لیے جو کچھ اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے، غزہ کے بچوں اور عورتوں، جوانوں، بوڑھوں کے ساتھ کر رہا ہے، اس اسرائیل کو طاقت پہنچانے والے مسلم حکمران ہیں۔ اس اسرائیل کو طاقت پہنچانے والے وہ بے ضمیر لوگ ہیں جو کچھ نہیں کر رہے زبانی جمع خرچ کے علاوہ۔ اور اس اسرائیل کو طاقت پہنچانے والی سب سے بڑی دہشت گرد فورس امریکہ ہے، جو بائیڈن ہے۔ اور امریکی عوام اور امریکی حکمران فاصلہ پیدا ہو گیا ہے۔ یورپی عوام اور یورپی حکمران اور ریاستیں، ان کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے۔